बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखें राइट एंगल बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। खवातीन और हज़रात, कल जिस तरह से हमने देखा कि मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब के घर के बाहर, हमजा शहबाज साहब के घर के बाहर जिस तरह से पूरा एक दिन वो नैब की टीम आई हुई थी उन्हें अरेस्ट करने के लिए, उसके बाद मैं तो कहूंगा ड्रामा ही चला वहां पे, और एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से चला। उसी तरह का ड्रामा सेम एपिसोड रिपीट हुई, बल्कि ज्यादा सनसनीखेज एपिसोड ड्रामा आज के दिन भी रिपीट हुआ। और कल तक मैंने ये कहा था कि अगर नैब के पास वारंट गिरफ्तारी थे और हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ उनके गिरफ्तार करने की ग्राउंड्स मौजूद हैं, एलिगेशन मौजूद हैं, असासे जो है उनके 2000 गुना अगर बढ़ गए और नैब तफ्तीश करना चाहता है तो नैब हैज एवरी राइट टू गो एंड अरेस्ट द एक्यूज्ड। आप गिरफ्तार कर सकते हैं और आपको किसी किस्म का कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आज जिस तरह से नैब की टीम वहां पे दोबारा गई है और वहां पर एक साहब जो थे डिप्टी डायरेक्टर चौधरी असकर उनका नाम था, और वो पाकिस्तान के बेटे बनकर वहां पे जिस तरह से मीडिया के सामने सियासी बयानबाजी कर रहे थे और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे थे, दैट वाज अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर ऑफ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। किसी भी तफ्तीशी एजेंसी के अफसर का यह काम नहीं है कि अगर वो मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर गया तो वो बाहर खड़े होकर वहां पे सियासी बयानबाजी शुरू कर दे, मीडिया से बात करना शुरू कर दे। मैं बिल्कुल भी इसको इंडोर्स नहीं करूंगा। बहरहाल लेकिन जो सिचुएशन बन रही थी वो अजीबो गरीब थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि खुदा ना खास्ता यहां पर मॉडल टाउन तर्ज का कोई वाकया ना हो जाए, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह मामला शुरू हुए थे। पीएमएलएन के वर्कर्स किस तरह इश्तिहाल में आ रहे थे ये देखिए। जी आपने देखा एक खातून थी जो कि एक पुलिस वाले के साथ थोड़ी अग्रेसिव हो रही थी, फिर एक बाबा जी थे जो कि शेर शेर के नारे लगा रहे थे, हमजा हमजा के बड़े नारे वहां पर लग रहे थे। और उसके अलावा आपने देखा कि पुलिस का जो हसार था कोठी के बाहर हमजा शहबाज शरीफ, उसको तोड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान जो हैं वो अंदर घुसे और घर के गेट के सामने बैठ के उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। जब नैब की टीम ने सारी सूरत हाल देखी, वहां पर फिर पंजाब पुलिस की मदद ली गई, उसके बाद रेंजर्स को भी वहां पर तलब किया गया। रेंजर्स ने उस सारे इलाके को, घर के चारों तरफ जो उसको कॉर्डन ऑफ किया ताकि किसी किस्म की अगर कोई सिक्योरिटी की ऐसी सूरत हाल बनती है उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये एक इतना बड़ा वक्त की जरूरत थी या इमरजेंसी थी कि हमजा शहबाज शरीफ को अगर गिरफ्तार भी करना था तो क्या मियां शहबाज शरीफ की तरह हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? अगर आपने उनको कल कॉल अप नोटिस दिया था और नैब में पेश किया था, अगर वो कल नहीं आए थे अगली तारीख पे आ सकते थे, या असेंबली में जा रहे, असेंबली से बाहर कई जगहों पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, चाहे वो FIA हो, पुलिस हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, वो लोगों को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन चादर और चार दीवारी घर के अंदर घुस के उनको जो मौका दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वालों को, देखे जी आइन के बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां बगेरी जा रही है। अच्छा, जब नैब से कुछ नहीं हो सका फिर उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की एहतसाब अदालत के जज साहब के पास, जिसमें उन्होंने कहा कि घर में घुसने की हमें इजाजत दी जाए। और इस हवाले से एक शॉट भी है चौधरी असकर डिप्टी डायरेक्टर का, जो ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सीढ़ी लगा के घर के अंदर घुसेंगे। ये भी देखिए। पाकिस्तान का खून पसीने के गरीबों की आवाम और जितना पैसा बाहर गया है, ठीक है, जितना भी पाकिस्तान से बाहर गया, मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर इल्जाम है। उस केस के अंदर सासा जात देखें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा तो कौन आगे बढ़ रहा है आपको तो अंदाजा लगा। और जेलों से नहीं घबराना चाहिए। जब कोई पॉलिटिशियन जेल जाता है तो उसका कद काट बढ़ता है। नेल्सन मंडेला की मिसाल हमारे। देखिए, ये बड़ी सियासी एक बयानबाजी थी कि जेल जाने से नहीं घबराना चाहिए, जबकि पॉलिटिशियन जेल जाता है तो उसका कद बढ़ जाता है। आप नेल्सन मंडेला को देख ले जनाब अली, आप यहां पे हमजा शहबाज शरीफ को नेल्सन मंडेला बनाने के लिए आए हैं। आप इधर इसलिए आए हैं कि वो मुलजिम हमजा शहबाज है और उसके खिलाफ एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस है। 2000 गुना उसके एहसासों की कीमत बढ़ गई है और आपने उनको गिरफ्तार करके इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, चलान करना है, ट्रायल कोर्ट के हवाले करना है, उन्होंने उनकी बेगुनाही या गिल्ट का फैसला करना है। आप कहां से नेल्सन मंडेला बना रहे हैं? ये नेल्सन मंडेला की मिसाल और सियासी रहनुमाओं को डरना नहीं चाहिए। फिर एक और चीज,
آپ وہاں پر اریسٹ کرنے آئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو بھی ہے, جو میرا کئی اختلافات ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیاست سے اور ان کے طرز سیاست سے اور ان کی پالیسیز سے اور ان کے طرز حکمرانی سے اور ان کی کارکردگی سے, لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں بیٹھے ہوئے. آپ نے دیکھا وہاں پہ یہ اماں جی جو وہاں پہ بیٹھی پولیس والے کے ساتھ لڑ رہی تھی, پتہ نہیں اپنے بیٹے کے لیے لڑے نہ لڑے, وہ بابا جی وہاں پہ جو شروع ہو گئے تھے. تو یہ لوگ بےچارے بھولے پاکستان کی عوام ان کو نہیں سمجھیے کسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ وہاں پہ پھر کہہ رہے ہیں گھر کے اندر گھسے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں. یہ ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام نہیں ہے. یہ اگر پی ٹی آئی کے فواد چودھری صاحب بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے, یہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر کرے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایک نیب کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہرگز نہیں دے سکتا. لیکن آپ نے دی. آپ نے کیا کہا ڈپٹی ڈائریکٹر چوہدری اصغر صاحب, یہ آپ کو سنواتا ہوں. حمزہ شہباز شریف صاحب پاکستان کے نامور سیاستدان ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک سیاستدان ہیں. انہیں سیاستدانوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے, انہیں گھر سے باہر آنا چاہیے, انہیں دیواروں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے, انہیں ورکرز کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے, ٹھیک ہے. سارا میڈیا سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے یہ نامور سیاستدان اپنی گرفتاری دینے سے کیسے بھاگ رہے ہیں. اور آج آپ سیڑھی لے کر آئے ہیں, وہ ساری وہ دیکھیں. تو اگر دروازہ نہیں کھلے گا, اگر سیڑھی سے بالکل ہم جائیں گے, ہم نے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں, لیگل آرڈرز ہیں. جی, اب دروازہ نہیں کھلے گا, ہم اندر جائیں گے. پاکستان کا نامور سیاستدان کس طرح گرفتاری سے بھاگ رہا ہے, یہ سیاسی باتیں تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جب نیب کی ٹیم وہاں پر موجود تھی, مجھے ایک وہ پنجابی کی مثال یاد آتی ہے کہ 100 چھتر بھی کھانا تو 100 گنڈے بھی کھانا. مجھے تو لگتا ہے نیب کے ساتھ آج وہی ہو گیا. کل جو ہے یہ جب وہاں پر تھے, ان کے کارکنان, ان کے جو امپلائیز تھے, وہ وہاں پر گئے ہیں, گھر کے اندر انہوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے, تو ان کو زد و کوب بھی کیا گیا. اس کی ایک ایف آئی آر بھی آ گئی, ہم نے آپ کو دکھائی بھی وہ ایف آئی آر آ گئی. اس کے علاوہ کپڑے پھاڑ دیے, اس کے علاوہ چہرے پہ زخم کے نشان تھے نیب کے آفیسر کے. تو چپیڑ اور پھینٹی تو کل پڑ گئی تھی. آج چلے گئے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب سے کہا کہ جی ہمیں گھر کے اندر گھسنے کی اجازت ہے. انہوں نے کہا نہیں جی, یہ آرڈر ہے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ گھر کے اندر گھس نہیں سکتے, ضابطہ فوجداری کے تحت آپ نے جو کاروائی کرنی ہے آپ کیجئے. اور پھر جب حمزہ شہباز شریف صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس کے سامنے پٹیشن دائر کی, تو انہوں نے انہیں پرسوں تک کے لیے, یعنی کہ 8 اپریل تک کے لیے پروٹیکٹیو بیل دے دی, یعنی کہ, اور اس میں لکھ دیا کہ پرسوں تک حمزہ شہباز کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, اور یہ تب تک کے لیے ہی ضمانت ہے. اس کے بعد میرٹس کے اوپر وہ قبل از گرفتاری ضمانت ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے سامنے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ 100 چھتر پہلے پڑ گئے اور 100 گنڈے بعد میں پڑ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی پالیسی ڈیوائز کی گئی تھی, پتہ نہیں آپ ان کو گرفتار تو کر نہیں سکے, لیکن آپ ان کو سیاسی لیڈر پتہ نہیں کیوں بنا گئے. آپ نے وہاں پہ کارکنان بھی اکٹھے کر دیے, آپ نے وہاں پر نعرے بھی شیر کے لگوا دیے, آپ نے وہاں پہ حمزہ کے نعرے بھی لگوا دیے, آپ نے اپنی ٹیم کو پھینٹی بھی پڑوا دی, آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے بھی اپنے خلاف فیصلہ لے لیا, آپ نے ہائی کورٹ سے بھی اپنے خلاف فیصلہ لے لیا. بہت ہی بہتر طریقہ تھا, آپ ان کو ایک کال اپ نوٹس کرتے, یہ آپ کے پاس آتے, آپ ان کو وہیں پہ بٹھا لیتے جیسے آپ نے میاں شہباز شریف صاحب کو بٹھایا تھا. لیکن یہ جو پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے میں نے کہا, رپورٹر فیصل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں کیونکہ سارا دن یہ وہاں پر رہے لاہور ہائی کورٹ میں اور پروسیڈنگز انہوں نے دیکھی ہیں. فیصل خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل. جی فیصل صاحب, ذرا مختصراً مجھے بتا دیجئے گا کہ کیا ماحول تھا. ریلیف انہوں نے بیل کے لیے اپلائی کیا اور ریلیف ہائی کورٹ نے ان کو دے دیا پرسوں تک کے لیے؟ بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ نے آج جو ہے فوری طور پر نیب کی ٹیم کو حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے, اور ساتھ ہی اپنے آرڈر میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے عبوری ضمانت کے لیے آلریڈی پٹیشن ان کی ہائی کورٹ میں ہے, اور وہ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جو ہے وہ پیر کو سنے گا, اور پیر تک کے لیے ہی یہ جو بیل ہے پروٹیکٹیو بیل ان کو دی گئی ہے جی. اور ساتھ ہی اپنے فیصلے میں یہ انہوں نے مینشن بھی کیا ہے کہ 20 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ حمزہ شہباز کو جب بھی نیب نے گرفتار کرنا ہے تو 10 دن پہلے ان کو انفارم کرنا ہے, اور اسی فیصلے کو آج سارا دن حمزہ شہباز بھی اپنی دیر جی کرتے رہے. اور آج لیکن فیصل وہ تو سپریم کورٹ نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ کسی قسم کا کوئی نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے سے پہلے, اس کے باوجود ابہام پھیلاتے رہے ہیں وہ. ایگزیکٹلی. اور آج جو ہے وہ حمزہ شہباز کے وکلا نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ان سے اطلاع یہ کی کہ آپ ارلی ہیئرنگ کریں کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں, اور یہ منڈے تک کا ویٹ نہیں کریں گے, اور وہ جو آلریڈی لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر
एग्जिस्ट कर ठीक है। रहा था, वो कुछ दिखाया तो वो राइट फैसल, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल भी 2 दफा रह चुके हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आज रवैया था डिप्टी डायरेक्टर नैब का, जिस तरह से उन्होंने मिस हैंडल किया, अब ये मिस हैंडलिंग जो है, ये गिरफ्तारी अगर आपने करनी, देयर इज अ सर्टन वे यू गो फॉर द अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन, पर्टिकुलरली जब आपको पता है कि दूसरी साइड छोटी छोटी चीजों को लेकर के ये कहेगी कि आप सियासत ज़दा हैं, आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, आप जानबूझ के इस मामले को मिस हैंडल करें, जैसा कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज कहा, जैसा कि दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर्स ने कहा, तो फिर आपको बाय द बुक चलना चाहिए, आपको प्रोफेशनली चलना चाहिए, आपको ज़ाब्ता फौजदारी के हिसाब से चलना चाहिए, जो ट्रायल कोर्ट के, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज ने आपको कह दिया, नैब कोर्ट के जज ने आपको कह दिया, जो हाई कोर्ट में तो खैर प्रोटेक्टिव बेल के लिए वो चले गए। तो ऐसा क्या करने की गुंजाइश मौजूद थी, ये मैं इरफान कादिर साहब से जानने की कोशिश करूंगा। इरफान कादिर साहब हमारे साथ लाइन पर हैं जी इस वक्त। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। इरफान साहब, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट सुनवाई है, ये डिप्टी डायरेक्टर नैब के चौधरी असगर साहब वहां पर कहते रहे, नेल्सन मंडेला की मिसाल देते रहे, और आपको याद होगा इरफान साहब, ये इमरान खान साहब एग्जैक्टली यही बात मियां नवाज शरीफ को कहते रहे कि नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश ना करो। नैब के डिप्टी डायरेक्टर क्यों नैब वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? तो क्या इससे नैब का जो एक इमेज, उनकी रेपुटेशन है, उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं उठता? नैब का कोई भी ऑफिसर जो है, इनके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं उसके तहत इस तरह की स्टेटमेंट मीडिया को वो नहीं दे सकता, और कोई भी स्टेटमेंट जो किसी भी नैब के ऑफिसर ने देनी होती है उसकी परमिशन चेयरमैन नैब से ली जाती है, और चेयरमैन नैब जब परमिशन देते हैं तो इनका एक मीडिया सेल है नैब का। नैब की तमाम स्टेटमेंट्स जो मीडिया को दी जाती हैं वो मीडिया सेल के जरिए प्रायर अप्रूवल चेयरमैन नैब का लेने के बाद दी जाती हैं। इस तरह से मैंने कभी किसी नैब के अफसर को मीडिया के साथ बातें करते नहीं सुना, और मेरा ख्याल है कि वो फर्ते जज्बात में अपना जो एक मैंडेट है उससे बहुत ज्यादा बातें उन्होंने की। और आपने सही कहा कि उनकी जो स्टेटमेंट है उससे एक झलक लग रही है जैसे कि वो भी इस सियासत में वो पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं, और वो उनको सियासत का दर्स दे रहे हैं कि अगर वो आ जाते हैं और गिरफ्तारी पेश कर देते हैं तो फिर वो नेल्सन मंडेला बन जाएंगे। भाई कायदे आजम के बारे में हमने सुना था, वो तो कभी गिरफ्तारी पेश ही नहीं करते थे, बल्कि कभी अरेस्ट ही नहीं हुए थे। और इस तरह बहुत सारी और मिसालें मिलती हैं जहाँ पे कि बड़े बड़े लोगों को अरेस्ट करने जाते थे और वो थोड़ी देर के लिए वहां से गायब हो जाते थे। और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अगर के खिलाफ कोई गलत केस बना रहा है तो उस वक्त आप अगर उससे भाग रहे हैं तो यू आर नॉट ए फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हाईकोर्ट का ऑर्डर है, मैं नहीं कहता कि हाईकोर्ट का ऑर्डर सही है या गलत है, लेकिन हाईकोर्ट का अगर ऑर्डर है, फर्ज किया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर गलत है, चेयरमैन नैब उसको नहीं मानते, तो उसमें हमजा शहबाज क्या क्या कसूर है? क्योंकि वो तो हाईकोर्ट के ऑर्डर पे रिलाई कर रहे हैं ना। तो चेयरमैन ठीक है। इरफान कादिर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा, आप हमारे साथ रहिएगा, एक दो सवाल इसी वाले से आपसे पूछेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू राइट एंगल। खवातीन और साथ बात हो रही है हमजा शहबाज साहब के घर के बाहर, जिस तरह से आज नैब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही। नैब के डिप्टी डायरेक्टर चौधरी असगर जिस तरह से वहां पे सियासी बयानबाजी करते रहे, पुलिस को वहां पर बुलाया गया, मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान जिस तरह से वहां पे मुश्तिल हुए, एक सीन क्रिएट हो गया, बिगड़ सकता था, लग शुक्र है कि वो बिगड़ा नहीं। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। इरफान साहब, आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। ये 2 दिन से जिस तरह से पूरा एक ड्रामा चला है, कल पहली किस्त थी, आज दूसरी किस्त थी, और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना ऐसे जैसे इतना बड़ा कोई मसला अजीम है, कोई नेशनल कोई आप समझ लें माइलस्टोन है जो कि हमने अचीव करना है। इसको क्या स्मूथली नहीं किया जा सकता था? नैब अगर चाहती इसको प्रोफेशनली बाय द बुक चलती, इसको स्मूथली नहीं कर सकती थी? वुड यू से कि ये हो सकता था स्मूथली? बिल्कुल हो सकता था जी। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, आप सही फरमा रहे हैं कि इस लेवल पे जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ एक्ट करना पड़ता है। अपेरेंटली जो बयानिया हम सब के सामने आ रहा था दोनों साइडों से, वो तो ये आ रहा था ना जी कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कहा गया कि नैब कभी भी अरेस्ट कर सकती है जब इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है तो वो तो
نیب کے قانون میں بھی لکھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو نیب کا قانون تو سپریم کورٹ کے آرڈر سے بھی میں سمجھتا ہوں فائق ہے, لیکن دوسری طرف اگر ہائی کورٹ کا آرڈر تھا اور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ 10 دن تک اریسٹ نہیں کر سکتے, اور وہ ان کو لگ رہا تھا کہ ریکنسائل نہیں ہو رہا ہے, یا اگر چیئرمین نیب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہائی کورٹ کا آرڈر درست نہیں ہے, تو پھر کم از کم جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ سپریم کورٹ سے وضاحت لے لیتے, وہ ہائی کورٹ سے وضاحت لے لیتے, یا پھر وہ خود اس کی تشریح کرتے اور پریس میں بتاتے کہ یہاں پہ 2 آرڈرز ہیں اور ہمارے مطابق ہائی کورٹ کا آرڈر قانون کے مطابق نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 3-4 دن دیتے ہیں, آپ ہائی کورٹ سے اس کی کلیریفیکیشن سیکھ کر لیں. جی جی, یہ ساری امبیرسمنٹ سے بچا جا سکتا تھا. جی بالکل. سپریم کورٹ کا جو اینڈ یو وڈ اگری ٹو دیٹ کہ وہ جس طرح سے ڈپٹی ڈائریکٹر چوہے اصغر صاحب امبیرس کرنے کی کوشش کر رہے تھے حمزہ شہباز کو کہ آپ گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں, تہ خانے میں, دیواروں کے اندر ہیں, باہر, اصل میں نیب امبیرس ہو گیا یہ 2 دن میں جو بھی کاروائی ہوئی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں وہ ڈپٹی ڈائریکٹر بیچارے کا بھی اتنا قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ جن کو فرنٹ فٹ پہ بھیجا گیا ہے وہ فیلڈ کے اندر جا کے وہاں موقع پہ وہ ساری چیز کو لیڈ کر رہے تھے, وہ تو سامنے میڈیا تھا, شاید وہ بھی ہائپر ہو کے ایکسائٹ ہو کے ان کے منہ سے بھی بہت ساری باتیں ایسی نکلی جو نہیں نکلنی چاہیے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس پہ بھی کہ یہاں پہ وہ لوگ جانے چاہیے جو اس طرح کے معاملات کو ٹھہراؤ کے ساتھ کر سکیں, نہ کہ ایکسائٹ ہو کے تو وہ بھی جنگ و جدل کا حصہ بن جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اوور ایکسائٹ ہو گئے ہیں یا ہائپر ہو گئے ہیں, جبکہ ان کو یہ باتیں واقعی نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عرفان قادر صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آج جو نیب ٹیم حمزہ شہباز شریف کو دوبارہ اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ایک درخواست موو کی اجازت کے لیے کہ گھر کے اندر گھس کر حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے, نیب کورٹ نے اس درخواست کو خارج کیا, اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, جو کہ ادروائز ہفتے کے دن ہائی کورٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے, جج صاحبان عدالتیں نہیں لگاتے ہیں, اپنے چیمبرز میں موجود ہوتے ہیں, فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں, لیکن چیمبر میں حمزہ شہباز شریف کی جو لیگل ٹیم تھی اور ان کے جو وکیل تھے امجد پرویز, وہ پیش ہوئے اور 2 دن کی پروٹیکٹیو بیل لینے میں کامیاب رہے. اب پیر کو حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کے سامنے دائر کریں گے, اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ انہیں قبل از گرفتاری ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے. تھوڑی دیر میں رانا ثناء اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہمارے ساتھ ہوں گے, سارے چیز کے اوپر ان کا اوپینین بھی لیں گے, لیکن ان دا مین وائل شہباز گل صاحب جو تھے انہوں نے آج کیا کہا اس ساری سچویشن کے حوالے سے, یہ سنیے. اب کورٹ نے منع کر دیا ہے, ہماری حکومت کورٹ کے ہر آرڈر پہ سرنگوں ہے اور ہر آرڈر کو پورے دل و جان سے مانتی ہے. ان کی طرح نہیں ہے, جب کورٹ کا فیصلہ اپنے حق میں آئے گا تو اس کورٹ کی واہ واہ ہوگی, جب کورٹ کا فیصلہ اپنے خلاف آئے گا تو اسی کورٹ کو گالیاں دی جائیں گی, کہا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے اندر بت موجود ہیں. ان میں اور ہم میں ایک ہی فرق ہے, اور وہ ہے انسانیت کا اور وہ ہے قانون کی حکمرانی کا. انشاءاللہ اس کو عمران خان کی قیادت میں ہم جاری و ساری رکھیں گے. جی, انہوں نے کہا کہ ان میں اور ہم میں ایک ہی فرق ہے, ایک ہے انسانیت کا اور دوسرا ہے قانون کی حکمرانی کا. انسانیت کا فرق تو خیر بہت بڑی بات کر دی انہوں نے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے, میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ, لیکن ہیں تو ساری انسان, لیکن انسانیت سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ انسانی طور طریقے جو ہیں ان کو اپنایا جائے تو وہ یقینی طور پہ اپنانے جانے چاہیے. بٹ آئی ایم شیور کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ٹیم ہے ان کا موقف اس حوالے سے ڈیفرنٹ ہوگا. لیکن شہباز گل صاحب جو ہیں, جو کہ ہم نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, نیب کے اوپر کسی قسم کی ہماری کوئی نہیں چلتی ہے, آج وہ بھی ٹویٹس کر رہے تھے, اور ایک ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹ از ویری اسٹرینج کہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کے جو وہاں پر موقع پر موجود ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے اپنی گاڑی میں جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں اور میڈیا سے بھی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کے اوپر اس حوالے سے بھی تنقید کی. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ نیب خود مختار ہے, اور دوسری طرف آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو ڈائریکشن دینے کی یا انسٹرکٹ کرنے کی کوشش کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیب نے جو جتنی بھی امداد منگوائی تھی حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے, وہ تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہی پرووائڈ کر دی تھی, اور اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا ثوابدید موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پر چیئرمین نیب یا نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ
جی ہم نے فلانے ملزم کو گرفتار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں فورس چاہیے، تو وہ نیب کے اپنے پاس وہ فورس نہیں ہے. نیب کا تو بڑا محدود قسم کے وسائل ہیں، اور ان کے جو پروسیکیوٹرز ہیں اور ان کی جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں اور دیگر جتنے بھی ان کے امپلائیز ہیں، وہ تو اس طرح کے کاموں میں نہیں ایک بڑی تعداد میں سامنے آ سکتے. لیکن ہاں پھر گورنمنٹ آف پنجاب سے اکاؤنٹیبلٹی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 جو ہے، اس کے تحت کسی بھی حکومت سے وہ مدد مانگ سکتے ہیں. تو مدد مانگی گئی اور وہ مدد پنجاب حکومت نے فراہم کی. لیکن گل صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو مدد فراہم ہم کر رہے تھے وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ انڈر دا لا ہمیں فراہم کرنی بنتی تھی، لیکن اب کیونکہ عدالت نے پروٹیکٹیو بیل دے دی ہے حمزہ شہباز شریف کو، لہٰذا ہم نے وہاں سے وڈرا کر لیا ہے. تو بہرحال لیکن ایک چیز جو میں پروگرام کے شروع میں بھی کہہ رہا ہوں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس ساری سچویشن میں نیب seems to be a loser in the sense کہ ایک تو آپ وہاں پر گئے، آپ کی ٹیم وہاں پر گئی، اس ٹیم کے اوپر بقول آپ کے مبینہ طور پہ تشدد بھی ہوا. ایک نیب کے جو آفیسر تھے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہم نے بھی دیکھے، میڈیا نے پورے پاکستان کو بھی دکھایا. اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایف آئی آر بھی دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ اگلے دن چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جا رہے ہیں. کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، گھر کے اندر گھس نہیں سکتے، ضابطۂ فوجداری کے تحت چلیں. دوسری طرف ہائی کورٹ بھی ان کو پروٹیکٹیو بیل دے رہا ہے. بہرحال یہ جو نیلسن مینڈیلا والی بات میں نے آپ سے عرض کی کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کہہ رہے تھے، یہ عمران خان صاحب نے کب کہی تھی اور کیا کہا تھا، یہ میں آپ کو سنواتا ہوں، سنیے. تمہیں آئی کہ اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے گئے، اور جب پکڑے گئے تو بجائے شرم سے اپنا سر ڈوب جاؤ پانی میں، تھوڑے سے پانی میں شرم سے ڈوب جاؤ. ایسے جا رہا ہے جیسے کشمیر فتح کر کے آئے. بسم اللہ، ضرور آؤ، لیکن خدا کے واسطے نواز شریف نیلسن مینڈیلا بننے کی کوشش نہ کرنا. جی آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے کہ نواز شریف نیلسن مینڈیلا بننے کی کوشش نہ کرنا، اور دوسری طرف نیب کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں پر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نیلسن مینڈیلا کو آپ فالو کریں. بہرحال موونگ فارورڈ، جی میں ایک اور چیز اپنے ویورز سے یہاں پر یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے، جیسے جیسے نیب کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کو نیب اریسٹ کرے گی. بلاول بھٹو صاحب بہت زیادہ اگریسو ہو رہے ہیں، وہ ٹرین مارچ کرتے ہیں، گو کہ وہ ٹرین مارچ سندھ کے ایک کونے سے شروع ہو کر سندھ کے دوسرے کونے پر ختم ہو جاتا ہے. پنجاب میں گھسنے کی زحمت تک نہیں کی، بلوچستان میں نہیں جاتے ہیں، کے پی کے میں نہیں جاتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 10 سال سے ہے، ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور ووٹ بینک ان کا وہاں پر ہے. جدھر بھی جاتے ہیں لوگ بڑی تعداد میں ان کو ریسیو کرتے ہیں. گو کہ فواد چودھری صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ اگر آصف علی زرداری صاحب ہمیں حکومت سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہم اور لوگوں کو لے کر آئیں گے تو ہم ان کے لیے 10 کمرے بک کرا دیتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ لوگ تو ان کے ساتھ ہوں گے نہیں. دس از واٹ فواد چودھری سیڈ کہ جی پنجاب میں اگر وہ آتے ہیں تو اس سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. لیکن بلاول کا جو بیانیہ اور جس بیانیے اور اس بیانے کو جس طرح سے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، میں اگر ایک تجزیہ آپ کے سامنے پیش کروں اس کے حوالے سے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایز اے لیڈر ایک سیاسی جماعت کے کو چیئرمین کی حیثیت سے اب میچور ہو رہے ہیں، وہ ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ٹائم تھا بلاول بھٹو زرداری کو اردو میں بات کرنی نہیں آتی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ٹائم تھا بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ معاملات کو اس طرح سے سمجھتے نہیں تھے، سیاسی طور پر ابھی میچور نہیں تھے. لیکن آج کا جو بلاول بھٹو زرداری ہے، مجھے لگتا ہے اس نے پہلے کی نسبت بہت زیادہ امپروو کیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی امپروو کرتے ہیں تو آپ کے جو سیاسی حریف ہوتے ہیں وہ آپ کی ذات کے حوالے سے بھی آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور یہ ہماری سیاست کا ایک بڑا انفارچونیٹ اور بڑا ایک بدقسمت قسم کا رجحان ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ان سیاستدانوں کو اگر بات کرنی چاہیے تو انہیں بات کرنی چاہیے عوام کی، انہیں بات کرنی چاہیے عوام کے مسائل کی، انہیں بات کرنی چاہیے روٹی کپڑا مکان کی، تعلیم کی، صحت کی، بین الاقوامی قرضے کس طرح سے گھٹانے ہیں، معیشت کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، ڈالر کو کیسے نیچے لانا ہے، مہنگائی کو کس طرح سے نیچے لانا ہے، ادویات کو کس طرح سے سستا کرنا ہے، سرکاری اسپتالوں کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، سرکاری اسکولوں کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے. بلوچستان میں 100 سے 70 بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کو اسکولوں میں کیسے ڈالنا ہے، اور اسکول سے فارغ التحصیل کرانے کے بعد ان کو کالجز میں کیسے ڈالنا ہے، اور کالجز سے نکلنے کے بعد ان کو یونیورسٹیز میں کیسے ڈالنا ہے، اور یونیورسٹیز سے نکلنے کے بعد کس طرح ان کا
برین ڈرین نہیں ہونا دینا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں وہ چلا جاتا ہے, کوئی یورپ, کوئی امریکہ, کوئی مڈل ایسٹ. یہاں پہ جو پڑھا لکھا رہ جاتا ہے وہ سڑکوں پر آ کر پھر کیا کر رہا ہوتا ہے جی, وہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ پروٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے, میری تنخواہ بڑی کم ہے, میری تنخواہ بڑھا. ساری زندگی MBBS لیول کے لوگ, یہ ڈاکٹرز جو کہ میں تو کہتا ہوں کہ یقینی طور پہ مسیحا کا کام کرتے ہیں, اگر ان ڈاکٹرز کو سڑکوں پر آ کر اپنا رائٹ مانگنا پڑے تو دیٹ از ناٹ کریکٹ. ایک بریک لیتے ہیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تنقید کی جا رہی ہے, ذاتی طور پہ کی جا رہی ہے. شیخ رشید صاحب نے آج ان کے بارے میں کیا گیا, which according to my opinion is really below the belt. شیخ صاحب, آپ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ بہت سینئر آدمی ہیں, اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا آپ کو زیب نہیں دیتے ہیں, لیکن آپ نے کیے. کیا کہا آپ نے, میں ابھی ویورز کو دکھاتا ہوں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی کہ شیخ رشید صاحب جو کہ ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہا جو میرے خیال سے بالکل بھی زیب نہیں دیتا تھا شیخ رشید کو. ان کا جو سیاسی قد ہے اور جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں اس طرح کی بات ایک ایسے سیاستدان کے حوالے سے جس کی عمر ان سے شاید آدھی ہے. تو لیکن بہرحال اس سے پہلے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا, پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ غنوہ بھٹو صاحبہ نے پرسوں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی تھی اس موقع پر بلاول بھٹو کے بارے میں کیا کہا تھا. سنیے. قدرت نے تمہارا شعرا نانا ذوالفقار علی بھٹو جیسا نہیں بلکہ دادا حاکم علی زرداری جیسا بنایا. تم کتنے بھی کوشش کرو مگر تم بھٹو نہیں بن سکتے. وہ کہہ رہی تھی قدرت نے تمہارا چہرہ دادا ذوالفقار علی بھٹو جیسا نہیں بلکہ نانا حاکم علی زرداری جیسا بنایا. تم جتنی بھی کوشش کرو تم بھٹو جیسے نہیں لگ سکتے ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ویسے تو یہ نان ایشوز ہیں ہمارے سیاستدانوں کو, جیسے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ یہ کیا تنقید ہو رہی ہے کبھی غنوہ بھٹو کی طرف سے اور کبھی شیخ رشید صاحب کی طرف سے, اور بلاول بھٹو صاحب یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لیڈران اس طرح کی تنقید کرتے ہیں دیگر پارٹیز پہ. لیکن گو کہ بلاول کے حوالے سے میرے بھی بڑے عرصے سے بڑے اپریہنشنز تھے کہ پتہ نہیں یہ اس طرح سے پارٹی کو سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے ہیں, پتہ نہیں یہ سیاسی طور پر اتنے میچور ہو جائیں گے, پتہ نہیں یہ بے نظیر بھٹو کی جگہ. بے نظیر بھٹو واز اے ویری ٹال فگر ناٹ جسٹ ان دی پولیٹیکل ارینا آف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر. اس گیپ کو, اس ویکیوم کو کیا بلاول بھٹو جو ہے وہ فل ان کر سکتا ہے. لیکن اب لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو اس ویکیوم کو فل کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور پہلی دفعہ یہ گڑی خدا بخش میں جب وہ تقریر کر رہے تھے مجھے لگا کہ ان کے اندر ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی جھلک ہے. مجھے لگا فار دا فرسٹ ٹائم لگا. وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا یہ سنیے گا. آج تمہیں وارم کر رہا ہوں, تم 18ویں ترمیم کو مت چھیڑو, تم 18ویں ترمیم ختم کرنے کی کوشش کرو. 1 یونٹ دیکھیے یہ پروڈیوسر صاحب آپ نے پورا سنایا, پورا شاٹ گیا جی جس میں انہوں نے اینڈ میں کہا کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کرو. آپ دوبارہ یہ شاٹ دکھائیے کیونکہ شاٹ پورا نہیں چلا. یہ ویورز دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہوں. وارم کر رہا ہوں, تم 18ویں ترمیم کو مت چھیڑو, تم 18ویں ترمیم ختم کرنے کی کوشش کرو. 1 یونٹ لاگو کرنے کی کوشش کرو. میں 1 لات مار کر آپ کا حکومت ختم کر دوں گا. آپ نے ان کا سٹائل دیکھا, میں 1 لات مار کر تمہاری حکومت ختم کر دوں گا. اچھا اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب 70 کی دہائی میں جب تقریر کرتے تھے اور بہت بڑے بڑے مجمعوں کے سامنے کرتے تھے, ان کا کیا طریقہ کیا سٹائل ہوتا تھا یہ آپ کو ذرا یاد کراتے ہیں. دیکھیے. قبول ہے آپ کو اس قوم کو دنیا کا لوگوں پر آگے کریں گے تو خدمت کرو گے, محنت کرو گے, لڑو گے, مرو گے اور جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے. یہ تھے ذوالفقار علی بھٹو, بلاول بھٹو زرداری کے نانا. اور میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری still has a long way to go, لیکن جس طرح سے وہ جا رہے ہیں ان کی جو اردو زبان پر عبور ہے وہ بھی بہتر ہو رہا ہے. گو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات پہ تنقید کی کہ وہ انگریزی میں کیوں پارلیمان میں تقریر کرتے ہیں, اس کے اوپر بھی کسی دن بحث کریں گے. لیکن آخری چیز میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو لات مار کر تمہاری حکومت ختم کر دوں گا بلاول بھٹو زرداری نے کہا, اس کا جواب شیخ رشید صاحب نے کیسے دیا ایک سینئر سیاستدان نے, یہ بھی دیکھ لیجیے. پہلا اس نے حملہ کیا, میں نے اس سے ہلکی پھلکی موسیقی کی.
दूसरा उसने हमला किया, मैंने उसके साथ पक्का राग आया। तीसरा उसने मुझे कहा कि यू नो आई डोंट नो व्हाट आई सेड, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। गल मुकी। 1 लाख मारूंगा और बहुत गिरा दूंगा, आप मतलब क्या कहते हैं? 1 लाख मारूंगा, 1 लाख मारूंगा, 1 लाख मारूंगा, 1 लाख मारूंगा। ये आपने देखा कि शेख रशीद साहब जो तनकीद कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि दिस इज रियली बिलो द बेल्ट। मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को ये नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की जात को टारगेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो। ये जो कल्चर है सियासत में इस हद तक जाने का कि आप अगले की जात की बुनियाद पर उसके ऊपर तनकीद करें, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं करता। बात होनी चाहिए तो अवाम की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए तो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की होनी चाहिए, बात होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे अभी तक स्कूलों से बाहर क्यों हैं, बात ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं इनको हमने सफ़े अव्वल के जो ममालिक हैं उस जगह पर कैसे लेकर जाना, ये बात होनी चाहिए। तो जब तक हमारे सियासतदान इन चीजों में पड़े रहेंगे, सर्टनली दिस इज अ बिग ऑब्स्टिकल जो फिर पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम है उनकी किस्मत का फैसला करने के हवाले से मसाइल होते रहेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था। कल इंशाअल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नई स्टोरीज के साथ, और जो भी हमारी टॉप स्टोरीज होंगी उसके ऊपर अपना तबसरा भी करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ लोगों के तज्जिए भी रखेंगे और उसके बाद नतीजा आप लोगों ने निकालना है, क्योंकि ये जो फैसला है आपकी किस्मत का ये कोई और नहीं करता। ये यहां पर बैठकर मैं नहीं कर सकता, ये आपके सियासतदान नहीं कर सकते, ये मिलिट्री नहीं कर सकती, ये अदलिया नहीं कर सकती, ये आप कर सकते। आपने करने हैं, आपने फैसला लेना है कि हमने अगला हुक्मरान किसको लेकर आना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।